الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، میں آپ کو آج اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 7 پر موجود سورہ بقرہ کی آیات 17 تا 19 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھاؤں گا۔ اب آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں، دیکھیں وا یہ اردو میں موجود ہے یعنی اور، جیسے زمین و آسمان۔ پھر ترکہم میں اردو فہم ترک ہے یعنی چھوڑ دینا۔ پھر فی یہ بھی اردو فہم رکھتا ہے یعنی میں، جیسے فی الحقیقت حقیقت میں۔ پھر ظلمات میں اردو فہم ظلمت ہے یعنی اندھیرے۔ پھر لا یہ بھی اردو میں موجود ہے یعنی نہیں، جیسے لا حاصل لا محدود۔ پھر یبصرون میں اردو فہم بصارت ہے یعنی دکھائی دینا یا سجھائی دینا۔ پھر سمن میں اردو فہم مسمم ہے، جیسے مسمم ارادہ یعنی کان بند کر کے ارادہ کرنا، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا بہرے۔ پھر بکمن میں اردو فہم موجود نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا گونگے۔ اور عمیون بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا اندھے۔ پھر فہم کے شروع میں حرف فا ہے، یہ اردو میں موجود ہے یعنی پس، جیسے فبہا پس اس کے ساتھ۔ پھر یرجعون میں اردو فہم رجوع ہے یعنی پلٹنا۔ او اردو میں موجود نہیں ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا یا۔ قصیب کے شروع میں حرف کاف ہے جو اردو میں موجود ہے یعنی جیسے۔ کلدم اسی کاف کی اردو مثال ہے۔ پھر قصیب اردو میں ہم مصیبت کو مصیبت اس کے پڑنے یا اترنے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور چونکہ بارش بھی اترتی ہے اس لیے اس کو صیب کہتے ہیں۔ پھر من اردو میں موجود ہے یعنی سے، جیسے من جانب جانب سے۔ پھر السماء میں اردو فہم سما ہے یعنی آسمان۔ پھر رعدن میں اردو فہم رعد ہے یعنی گرج، اور برقن میں اردو فہم برق ہے یعنی بجلی یا چمک۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے بکمن، عمیون اور او کے باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 1031 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ترکہم، یبصرون، فہم، یرجعون اور فیہ، ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک آسان سبق بنایا ہے، اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون اور یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ یبصرون اور یرجعون ان دونوں کے شروع میں سرخ رنگ کی یا ہے یعنی وہ، اس لیے یبصرون کا ترجمہ ہوگا وہ بصارت سے کام لیتے ہیں، اور یرجعون کا ترجمہ ہوگا جو رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، تے، نون یعنی اتنی کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب،
اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ ترکا کے آخر میں زبر ہے یعنی وہ، اس لیے ترکا کا ترجمہ ہوگا اس نے ترک کر دیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ فیہی کے آخر میں سبز رنگ کی ہا ہے یعنی اس یا جس، اس لیے فیہی کا ترجمہ ہوگا جس میں، جبکہ ترکہم اور فہم ان دونوں کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے یعنی ان یا وہ، اس لیے ترکہم کا ترجمہ ہوگا اس نے ان کو ترک کر دیا، اور فہم کا ترجمہ ہوگا پس وہی۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس نے ان کو ظلمت میں ترک کر دیا کہ وہ بصارت سے کام نہیں لیتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہی ہیں جو رجوع نہیں کرتے، یا جیسے کہ سماء سے پڑنے والی بارش کہ جس میں ظلمت اور رعد و برق ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ۔ ناظرین قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے نماز اور قرآن کا مشترک مفہومی ترجمہ سیکھنے اور اس کے بعد طلبہ کو سکھانے کے لیے خواتین اور حضرات ٹیچر کا فری تربیتی پروگرام شروع کیا ہے، جس میں داخلے کے خواہش مند ہم سے رابطہ کر کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر مدت میں ہم ان کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ بآسانی کہیں بھی دیگر افراد اور طلبہ کو نماز و قرآن کا ترجمہ کرنا سکھا سکیں گے۔ اب ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔